مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا۔ قرآن مجید میں حضرت اللہ جل جلالہ عم نوالہ عظم شانہ و ذکرہ بیان فرماتے ہیں، یہ آیات مقدسہ برذات حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نازل کی گئی، اور ان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک مستقل رہبری بھیج دی گئی۔ کچھ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو جواب میں ارشاد فرمائیے قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ حضرت اللہ جل جلالہ۔ یہی وجہ ہے جب کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے ارشاد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر کبھی ان آیات مقدسہ کی تلاوت فرماتے تھے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم، یقیناً قیامت کا علم کوئی شک نہیں، یہ نو ڈاؤٹ کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ قیامت کے متعلق آپ نے فرمایا میں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ نشانیوں کے لیے احادیث میں بہت بڑی تفصیل موجود ہے، اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی فرما سکتا ہوں کہ اس کے لیے جمعہ کا دن ہے، لیکن جمعہ کی تعین پیغمبر نہیں کر سکتا، صرف میں اس کے بارے میں نشانی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اور جب آج ہمارے ذمہ دار علماء اس پر غور کرتے ہیں، تقریباً تمام کی تمام نشانیاں پائی گئی، تقریباً وہ انشاءاللہ۔ یعنی ایک ساتھی مجھ سے پوچھتے تھے ایک نشانی ہے قیامت کے بارے میں، ان تلد الامۃ ربتہا، تو کیا معنی آپ اس کے؟ آپ تو حدیث کے طالب علم رہے ہیں، اس کے معنی کیا بیان کریں گے؟ عام انسان تو سمجھ نہیں سکتا ہے نا۔ ان تلد الامۃ، باندی کیا جنے گی؟ اپنا آقا۔ تو کیا مطلب؟ باندی اپنا بچہ جنے گی تو آقا کیسے؟ قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو کھانا ملے گا جب اپنے بچوں کو وہ پالے گی، نوکرانی کی طرح، سرونٹ کی طرح، گھر میں جھاڑو بھی مارے گی، ان کا کیئر بھی کرے گی۔ یعنی یہ کس کے ذمہ تھا یہ کام؟ نوکروں کے ذمہ۔ گھر میں انجام کون دے رہا ہے؟ اپنے والدین دے رہے ہیں۔ تو باندی کس کو جنے گی؟ ایک امتی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو، یعنی جس کے قدموں کے نیچے جنت تھا، وما اسی سے گھر کی خدمت دی جا رہی ہے، تو اسی پر اس کو کھانا بھی مل رہا ہے۔ بہرحال اس کے جو ہے ان کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ البتہ قیامت کی تعین کس کی، یقینی علم کس کے پاس ہے؟ حضرت اللہ جل جلالہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کے بارے میں یہ بھی علم یقینی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یہ جو آج محکمہ موسمیات جو ہے آپ کو کبھی موسمی حالات کے متعلق جانکاری دیتے ہیں، جانکاری فراہم کرتے ہیں، اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے یہ ظن غالب کے طور پر کہتے ہیں علم یقینی نہیں۔ حتیٰ کہ ٹیسٹوں کے بارے میں 3 سال ہو گئے، ایک ذمہ دار ڈاکٹر کشمیر کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دیندار بھی بنایا ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے ٹیسٹ کی رپورٹ جو آتی ہے بھی کوئی یقینی نہیں ہے۔ میں نے اس کو لائٹلی لیا، آپ نے بات کہی تو بہرحال مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد کوئی 8-10 سال سے ایک لڑکی میرے پاس علاج معالجے کے لیے آ رہی ہے، بار بار۔ وہ تو بہرحال باپ کی عمر کے تھے، کم سے کم 60-65 سال کے وہ ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی ہیں، اور بچی بہرحال زیادہ 25-26 سال کی بیٹی۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دعا بھی کیجیے اور علاج میرا کیجیے، بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں، اب میں گھر میں بے قدر ہو گئی ہوں۔ اب تو یہ معاشرے کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت کس کے اختیار میں ہے؟ حضرت اللہ جل۔ لیکن بدقسمتی سے بچوں پر بہت زیادہ حالات آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آئی، کہا کہ 3 ماہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ مینسز کی تکلیف مجھے نہیں ہوئی،
ڈاکٹر صاحب اس سے اندازہ لگایا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ رحم فرمایا ہے، شاید آپ کی دعا آپ کا علاج بولتے رنگ لایا ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو ٹیسٹ کر کے جب وہاں سے ٹیسٹ کی رپورٹس نے پیش کی وہ پازیٹیو نہیں تھی، وہ نیگیٹو تھی۔ ڈاکٹر صاحب پریشان، پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا دوسرا جو ہے ٹیسٹ کرا کے آ جاؤ، تو دوسرے ٹیسٹ میں پازیٹیو۔ گویا ٹیسٹ کی رپورٹ بھی کوئی یقینی چیز۔ ہاں، اس کے متعلق اس ریلیٹڈ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، فی الحال آپ یہ سن لیجئے۔ ایک بارش کے متعلق فرمایا گیا ہے، یہ بارش کے بارے میں جو یہ پیشن گوئی کرتے ہیں یہ علم یقینی علم ظنی، یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں سے نیوز نشر کر کے لیے صاحب روانہ ہو رہے ہیں کہ ابھی آدھ گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد زبردست تیز بارش ہوگی، وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تیز دھوپ نکل رہی ہے، کوئی اس کے برعکس ہو رہا ہے، اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ ہو گئی 2 چیزیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ کل ڈاڈی پورا میں میرا موضوع تھا، تو پھر باہر کسی صاحب نے پوچھا تھا مزید اس پر تفصیل، اس وقت نماز کا وقت تھا، تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ماں کی رحم کے اندر کیا ہے، رحم کے اندر کیا ہے۔ شاید 2 ماہ 1.5 ماہ ہو گیا، ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا بچے کا نام، میں نے کہا پیدا ہو گیا؟ کہا ابھی نہیں، معاف کیجئے، آپ ناراض نہ ہو جائیے، واللہ میں جنس جو ہے معلوم کرنے کے لیے نہیں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر سے علاج معالجے کے سلسلے میں ہم یہاں بھی گئے تھے، ڈاکٹر نے وہیں سے کہا اللہ تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا ہے۔ گویا ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلتا ہے لڑکا، کہا واللہ آپ بدزن مت ہو جائیے میرے بارے میں، ڈاکٹر صاحب نے وہیں سے کہا۔ اب لڑکا لڑکی وہاں سے تو اللہ تعالیٰ 2 ہی نعمتیں عطا کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اب اگر عام لوگ جن کو عربی علوم کے بارے میں رسوخ نہیں ہے، سطحی طور پر جاننا الگ چیز ہے، ایک ہے حقیقت عربی زبان کی روح، وہ تو بہرحال ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم اجمی لوگ ہیں، وہ تو عرب لوگ ہی دعویٰ کر سکتے ہیں، ان کی مدر ٹنگ ہے عربی۔ ہمیں تو محبت کرنی چاہیے عربی کے ساتھ، ہمیں تو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ ارشاد فرمایا احب العرب علی الثلاث، 3 چیزوں کو ملحوظ رکھ کر عربی زبان کے ساتھ محبت کرو۔ ایک ہے انا عربی ہوں، میں عربی ہوں، والقرآن عربی ہوں، جس زبان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر کے قرآن مجید اس زبان میں نازل فرمایا وہ بھی کیا ہے؟ عربی ہے۔ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی ہوگی عربی۔ اللہ آپ کا، میرا، ہمارے رشتہ داروں کا، امت مسلم کا شمار اہل جنتوں میں فرمائے، تو اللہ تبارک ہمیں بھی اہل جنت میں سے بنائے۔ اہل جنت کی زبان کیا ہوگی؟ عربی، عربی۔ لیکن اب ایک عام طور پر جس نے 1-2 قاعدے عربی کے پڑھے ہو کہ جی قرآن پر تو میں اعتراض مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، میرے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی نہیں جانتا ہے ماں کے رحم کے اندر کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر بتاتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے لڑکا ہے لڑکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں عربی سمجھنے والے بھی موجود ہیں۔ قرآن نے کہا ما فی الارحام، یہ نہیں کہا من فی الارحام، من ذویل العقول کے لیے ہے، من سے ہم مراد دے سکتے تھے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ماں ذویل غیر عقول کے لیے، یعنی اس بچے کا فیوچر کیا ہوگا، اس بچے کا کریکٹر کیا ہوگا، یہ امت کے لیے سپوت ثابت ہوگا، اللہ بچے کپوت ثابت ہوگا، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ مستقبل کا چور ڈاکو ہوگا یا مستقبل کا عالم فاضل، محدث ہوگا، بڑا تاجر ہوگا یا گداگر ہوگا، بھکاری ہوگا، بھیک مانگا، یہ کوئی سائنٹسٹ بتا سکتا ہے؟ یہ کوئی علم صرف اس کے بارے میں کون جانتا ہے؟ پیدا کرنے والا اللہ، حضرت اللہ جل۔ لہذا اس پر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہے، قرآن نے پہلے سے اعتراض کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ قرآن نے کہا ما فی الارحام، نہ کہ من فی الارحام۔ من پر اعتراض آپ کر سکتے ہیں، من پر اشکال کھڑا ہو سکتا ہے، ماں پر نہیں۔ سمجھ گئے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم جو شام کو بیٹھ کر پوری فیملی، پوری کمیونٹی بیٹھ کر کے کوئی مشورہ جو ہے تشکیل دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے اپنے بھروسے پر کہ کل یہ کریں گے،
اللہ तबारक व तआला की हिदायत बरज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल फरमाई। और सूरह कहफ में आप तफसीर के साथ पढ़ते हैं, उलमा से सुनते हैं, और आप माशाअल्लाह खुद भी कुछ हज़रात इमाम खतीब हैं। आप जानते हैं सूरह कहफ में आका से 3 सवाल किए गए, तो आका ने फरमाया कल इसका जवाब इरशाद फरमाऊंगा, इंशाअल्लाह नहीं फरमाया। हमारी हिदायत के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला कितनी रहबरी जो है उसमें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर के कमोवेश 15 दिन का अरसा बीच में वो गैप गुजर गया। फिर जब आका की खिदमत में जबरील तशरीफ लाया तो उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत वहां से पेश की। अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तकूलन्न लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, किसी चीज के बारे हरगिज़ आप मत फरमाइएगा कि मैं कल ये करने वाला हूं, इल्ला इंशाअल्लाह, मगर ये कहिए साथ ही इसके साथ फरमाइए अगर अल्लाह ने, यानी इंशाअल्लाह। हिदायत साइन खतर कि हमें हर हाल में क्या करना चाहिए, इंशा। समझ गए? वमा तदरी नफ्सु माज़ा तक्सिबु गदा, कल क्या होगा। यहाँ हमारे पड़ोस में एक वाक़या पेश आया, निकाह के यहाँ निकाह खाने की मजलिस थी, इसी के साथ वो निकाह खाने के फौरन बाद रुखसती भी थी। अब सब तवे तैयार है, अगर कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है अदब और एहतराम के पेश नज़र उससे भी फरमाया जाता है बस आध घंटे के अंदर अंदर दूल्हा साहब और बारात आने वाली है, उन्हीं के साथ खाएंगे, उन्हीं की। अभी बेचारा भूखा इंतजार कर रहा है, हालांकि वो अपनी तरफ से इज्जत कर रहे हैं। तो इतने दूल्हा जूं ही आए, इस दुल्हन के चचा बाहर निकले, यहां से तेज रफ्तार टिपर जा रहा था, तो एक ही टक्कर मारी, तो उसी के साथ सडनली उसकी जो है डेथ हो गई। तो आध घंटे में उन्होंने मुझसे फोन पर पूछा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या बात जनाब, हमें रहबरी कीजिए, ये खाना कहाँ कहाँ तकसीम करेंगे, और इस वक्त लड़की भी रुखसत नहीं होगी, इस तरह हादसा हो गया। यानी जो आशपाजा वहां थे, वाज लोग वाज हसवाज, शायद उनके बगैर किसी ने उसका मजा नहीं। नमक उन्हें देखा होगा, नून नमक बराबर करने के लिए है, नून सा बराबर के काम से बस, इसके अलावा किसी को पता नहीं है, उसका जायका भी किसी ने चखा। फिर वो मैंने भी कहीं गोपालपुरा का जो मैंने बता दिया दूसरे ट्रस्ट है, मैंने कहा वहीं ले जाइए। बहरहाल अजीब, तो प्रोग्राम तय है 6 माह से 1 साल से, लेकिन जो ही ये जो है दावत खाने वाले हैं, अल्लाह तबारक इनके मुकद्दर में नहीं रखी थी वो दावत, किसका खाते, किसका, कोई दूसरे का हक कोई नहीं खाता। इनसे तैयार करवाया गया, 6 माह 7 माह से तैयारी कराई गई। यहां तो यही रस्म है, यहां कौन सादगी के साथ करता है, तो किनके मुकद्दर में अल्लाह ताला ने रखा था, ये कौन जानता है। हजरती वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कौन मरेगा, कब मरेगा, किस जगह मरेगा, ये भी कौन जानता है। हजरती कहां की मिट्टी आपके और मेरे मुकद्दर में होगी, अल्लाह मक्का मुकर्रमा की मिट्टी मुकद्दर में रखे। अल्लाह ताला के यहां कोई मुश्किल नहीं। तो कहने का मकसद ये है, इस पर एक बात अर्ज करता हूं, हज़रत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ। दुनिया में आप 4 लोगों के मुतालिक पढ़ेंगे सुनेंगे कि उन्हें पूरी दुनिया की बादशाह उनको मिली है, पूरी दुनिया की ममलकत, और में से 2 मुसलमान ही नहीं, एक हज़रत सुलेमान वक्त के पैगंबर, जिनको चरिंदों पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत, हत्ता कि हवा पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, इतने बड़े हाकिम और इतने बड़े पैगंबर गुजरे हैं। और एक हजरत ज़ुल्करनैन, बाद हजरात कहते हैं पैगंबर थे। कुरान मजीद में कल परसों ही मैं आपको बयान कर रहा था, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुछ पैगंबरों का तज़किरा हमने आपके पास किया, व रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैक, कुछ रसूलों का तज़किरा आपके पास किया, व रसूलन नक़्सुसहुम अलैक, कुछ रसूलों का तज़किरा नहीं किया। अब ज़ुल्करनैन के बारे में जो वही से इशारा मिलता है, व कुलना या ज़ुल्करनैन, यहां से तो पैगंबरी की शान टपकती है कि अल्लाह किन से खिताब कर रहा है, हज़रत ज़ुल्करनैन से। बाज़ उलमा ने लिखा है बहुत बड़े बहुत ऊंचे दर्जे के कलंदर थे, इतने दर्जे के कलंदर के। सूरह कहफ में है, इसके मुतालिक यहूदियों की फरमाइश पर कुफ्फार मक्का ने आका से सवाल किया ज़ुल्करनैन के वयस्अलूनका अन ज़िलकरनैन वयस्अलूनका अनिर रूह, और एक है असहाब का वगैरह वगैरह, असहाब का वयस्अलूनका अन असहाबिल कहफी, गार वालों और गुफा वालों के मुतालिक भी सवाल था। इतना बड़ा कलंदर, इतनी बड़ी ग्रेट पर्सन और शख्सियत,
مغرب مشرق کا خاک انہوں نے چھانا ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ذوالقرنین یہ ایک پیغمبر تو ایک بہت اونچے درجے کے ولی, بہت اونچے درجے کے ابدالوں میں سے, کلندروں میں سے, اور ایک بدنامی رسوائی زمانہ, بدنامی زمانہ, بدنصیبی زمانہ وہ ہے فرعون. اس نے بھی پوری دنیا کی بادشاہت حاصل کی تھی, پوری دنیا پر ان کی بادشاہت تھی, پوری دنیا پر. اور اب بھی باعث عبرت وہ میوزیم میں شاید موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی بچائے, اللہ تعالی ہمارا انجام بہتر فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. تکبر بڑی لعنت کی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جتنا ان پر مہربان ہوا, 450 سال تک کبھی سر میں تکلیف بھی نہیں ہوئی, بخار بھی نہیں چڑھا, تو اس نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی. اس بد نصیب نے کہا میں رب اعلی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی باعث عبرت قیامت کی صبح تک اس کو رکھا. چلیے, تو میں عرض کر رہا تھا ایک حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام, اور ایک حضرت ذوالقرنین, اور ایک یہی فرعون بدنصیب, اور ایک بخت نصر. ان نبی پورے دنیا کی بادشاہت حاصل کی, پورے دنیا پر ان کی حکمرانی چلتی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے دربار میں مشاورت, وہ کبھی ہنگامی طور پر مشاورت بلائی جاتی تھی. اس میں ایک وزیر صاحب بھی تشریف لائے, اور وزیر کو چوں ہی دروازے سے نظر پڑی تو کس نے عجیب گور گور کر کے ان کے دیکھا, ان کا وہ ہارٹ ڈیکنٹرول ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہونے لگا. اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام سے گزارش کی, حضرت خدا را میں یہاں ڈرتا ہوں, میرا ہاتھ. یہ وہ موقع ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کنفیوز تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جزر بوماس کے مقام پر ان کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے فرمایا ہے. کچھ ہی سیکنڈ باقی ہیں جبکہ سے پہلے میرے متعلق یہ فرمان جاری ہوا ہے. حضرت سلیمان کے دربار میں وہ بیٹھے ہیں علیہ السلام, پہلے وہاں گور گور کے ان کی طرف دیکھنا ہے, ڈرانے کے لیے, خوفزدہ کرنے کے لیے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی خود سامان کرے گا, وہ کیا کرے گا آپ کو اس کی نہیں پڑی ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا, اور وہ کیا ہے حضرت اسرائیل, اللہ تعالیٰ کا حکم, کہاں پہنچے جزر بوماس. اپنے بارے میں کنفیوز نہیں تھے کہ میں کیسے پہنچوں گا, ان کو اللہ نے طاقت دی ہے. کنفیوز ان کے بارے میں, یہ ایک عام انسان کچھ ہزار میل دور کیسے پہنچے گا جب کچھ سیکنڈ باقی. کہا مجھے کیا ہے, مجھے وہاں بیٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں آج دیکھتا ہوں کیسے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں. ان نے یہاں سے سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام درخواست کی, حضرت میں بہت پریشان ہوں, ڈر رہا ہوں, بس ایک ہی چیز میں مجھے اطمینان ہے, آپ تخت پر مجھے بٹھائیے, ہوا کو حکم دیجئے. مجھے لگتا ہے میرے لیے پرسکون جگہ جو ہے وہ جزر بوماس ہے, میں وہیں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو وہاں کاکا انتظار کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ وہی کیا رواتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے رب شاہ پانس پانس پڑھ کے یہ پنی زمین میں نا, میں کہاں جاؤں, مطلب سکون کی جگہ, پیس اور امن کی جگہ کہاں محسوس کر رہا ہوں. جزر بوماس خود ہی کہہ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرح ہے. تو وہ وہاں منتظر ہیں, یہ تخت پر وہاں پہنچے, وہاں کاکا انتظار کر رہا ہوں, میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں. تو روح قبض, ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا ولا تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. علم والے اللہ ہے, خبر رکھنے والے اللہ ہے, سمیع اللہ ہے, بصیر اللہ ہے, علام اللہ ہے, عالم الغیب والشہادت اللہ ہے, یعلم ما فی السماوات والارض اللہ ہے, ویعلم ما تسرون وما تعلنون. یہ سب کس کے پاس ہے علم؟ حضرت اللہ. یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. دل کے بیدوں کو, دل کی چھپی ہوئی چیزوں کو کون جانتا ہے؟ حضرت اللہ. اس علم الغیوب سے ہماری درخواست ہے, ستار العیوب سے ہماری درخواست ہے, الی العالمین ہمارے عیوب پر بھی پردہ پوشی کا معاملہ فرما, ستر کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما, بخشش کا معاملہ فرما, کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.